رات پوے تے رات پوے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جگر گوشہ امام الخطبہ حضرت خطیب پاکستان حضرت صاحبزادہ قاری متی الرسول سیدی صاحب تشریف لائے اور صاحبزادہ حافظ معین الدین مدنی صاحب تشریف لائے اور جناب حضرت صاحبزادہ حافظ فیض الحسن فاروقی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ اپنا روحانی بیان فرمائیں گے۔ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دے ستیاں آن جگاوے سے جوڑے سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھاں پیاں جناں بات ایک پل سے لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں کلے چھڑ کے کلے چھڑ کے ٹر گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیرے پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ کہ کراں کو بند کر دے، آواز کھول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و بنات سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی در جناب این دعا منظور کن بخش ایمان تندرستی کل سختی دور کن یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر تو شہے مشکلیں حل کر تو شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں دور یا رب تو شہید کربلا کے واسطے کل عالم کی خیر ہو کل عالم کی خیر ہو سیدہ خیر النساء کے واسطے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین شیخ صاحب آگے آ جائیں شیخ صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا وبنات سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید ام الکتاب بیب کتاب العرب کتاب میں سے سورہ آل عمران چوتھے سپارے کی چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آپ خوش نصیبوں نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ جمعے کی حاضری ہم سب کی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یوم جمعہ کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان دن 5 ذی الحج اور اسلامی سال کا آخری مہینہ گزشتہ جمعے عزیز القدر مولانا فیض الحسن مکی کے خطاب کے بعد فقیر نے آپ کے سامنے چند لمحے جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت کی تھوڑی سی جھلک پیش کی تھی. اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب کا قرب نبوت کے حوالے سے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی بارگاہ میں آزمائش امتحان میں گزرا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. آج امتحان آپ پر بھی آ سکتا ہے، آزمائش میں میں بھی آ سکتا ہوں. میری آزمائش اور اس کا صبر وہ میرے تک محدود ہوگا. آپ کی آزمائش آپ کا صبر آپ تک محدود ہوگا. عام انسان کی آزمائش کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی آزمائش کچھ اور ہوتی ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک مطالعہ کیا جائے، ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جتنی آزمائش بڑھتی تھی آپ کو رب کا قرب اتنا نصیب ہوتا تھا. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی سنت جن کی ملت قیامت تک جاری و ساری ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی جد سے اللہ رب العزت نے کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر بھی کی ہے.
ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، واقعہ بڑا طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کی تعمیر سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے کی، فرشتوں کے بعد جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، آدم علیہ السلام کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس گھر کی جو نشاندہی کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا نشان کہاں ہے، کہاں کہاں میں تیرے گھر کی تعمیر کروں؟ تو رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تعمیر تو نے کرنی ہے، نشان میں نے بتانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس جگہ پر بیت اللہ کی پہلے بنیادیں تھیں وہاں پر نشانوں کو ابھارا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب کے گھر کی جب تعمیر شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک ہاتھ جاتا تھا آپ نے گھر کی تعمیر کی، اور جب تک گھر تعمیر ہوتا رہا، بلند ہوتا رہا، ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے۔ اور قرآن کریم میں آپ اگر مطالعہ کریں، میرے دائیں اور بائیں مہربان تشریف فرما ہیں ہمارے محترم جناب شیخ محمد فاروق صاحب، اور میرے بھائی محترم جناب برادرم صاحبزادہ وحید احمد عثمانی صاحب، ملک رفیق نواز بھٹا صاحب، جناب شیخ محمد سعید صاحب، اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب ملک محمد عثمان بھٹا صاحب، عابد نذیر خان صاحب، اور میرے بھائی محمود صاحب، یہ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہیں، میں رحمت کا موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی عظیم ہیں، اور ذی الحج کے ان دنوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لک و دک صحرا کے اندر اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، جب بٹھایا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ بولیے اپنی اولاد کے لیے انہی مہینوں کے اندر دعا مانگی۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس منظر کو اپنے قرآن میں پیش کیا۔ اگر اجازت ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھ دوں۔ میں جو ذوق کے ساتھ بیٹھے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ذوق، انشاءاللہ آپ کا ذوق ہوگا تو میں بھی کچھ نہ کچھ کلام آپ کی خدمت میں سبق کے طور پر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور رب العالمین نے کیسا منظر پیش کیا۔ اب آئیے ایمان والے، محبت والو، اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر نازل ہونے والے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ تو خلاق کے کائنات فرماتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب رب کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے جو جملہ نکلا ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ جناب پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قرآن کریم گواہی دیتا ہے، بے نیا فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، سبحان اللہ۔ جس کا دل خوش ہو رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ سبحان اللہ کی صدا میرے والد گرامی علامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ اور برادر اکبر خطیب الاسلام، جنہوں نے آپ کی محبتوں کو یہاں پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کا جنہوں نے درس دیا، اور قسم بخدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسی شخصیت کی قدر کرتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ناراض نہ ہونا، ہم قدر نہیں کرتے، ہم چسکے لیتے ہیں، ہم مزے لیتے ہیں کہ بھئی مزہ آیا یا نہیں آیا۔ اگر قدر کرتے تو آج یہ عالم نہ ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ قدر کریں یا نہ کریں، لیکن قدر والے تھے، قدر کرتے رہے۔ تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
آئیے ایمان والو محبت والو، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا رَبَّنَا رَبَّنَا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا انداز اپنا ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو بڑی ذوق اور محبت کے ساتھ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ بڑی محبت نال پڑھ دیں دے فرمینے ہیں قرآن خزانہ محمد دا قرآن دا قرآن خزانہ مد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ۔ جو ذوق اور محبت سے بیٹھے ہیں آپ سارا شعر نہ پڑھیں، آخری جملہ لفظ محمد ہے، بڑا پیارا ہے۔ قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا رب نال یارانا محمد دا رب نال یارانا محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ۔ مل کے پڑھیے قرآن خزانہ۔ اتھ اتھ شاہی ساری خدائی، اتھ اتھ شاہی ساری خدائی، اتھ اتھ شاہی ساری خدائی، اے سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ دا قرآن خزانہ۔ بلند آواز سے کیا دیں ذرا سبحان اللہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے دن ہمارے فیصل آباد سے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین قرآن بورڈ اور محتمم جامعہ عربیہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد، الحمدللہ آپ تشریف لائے۔ آپ سب حضرات کھڑے ہو کر اپنے محبوب قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب رضوی۔ ہمارے نہیں آپ کرسی ہیں، مسجد مہمان ہیں آپ ہمارے سلام۔ او مفتی صاحب ادھر ہے اور نادر بھائی آ گیا جی، لشاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں
سرزمین فیصل آباد کے عظیم علمی اور روحانی مرکز اہل سنت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علمی فیض اتنا وسیع و عریض ہے کہ جب تک کسی محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا جائے تو محفل میں رنگ نہیں جمتا۔ بلند آواز سے کیا دیں ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا، اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں مجددانہ رنگ ہے، مجددانہ رنگ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں پر لاکھوں شاگرد، مریدین اور آپ کے خلفاء موجود ہیں، ان میں ایک عظیم نام محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فیصل آباد کے اندر علم مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو ایسا روشن کیا کہ مولانا محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کی جان بھی بنے اور ان کی پہچان بھی بنے۔ اور الحمدللہ آج انہی کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، چیئرمین قرآن بورڈ آف پنجاب اور محتمم جامعہ عربیہ رضویہ مظہر الاسلام۔ آپ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ، جیسے ہی آپ کو برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب کی وصال کی خبر ملی، لیکن مصروفیات اور دیگر معمولات کی وجہ سے آپ ملتان تشریف نہ لا سکے، لیکن جیسے ہی ان کا شیڈول بنا تو آپ نے کمال شفقت فرمائی، ہمیں ٹائم عطا فرمایا کہ میں انشاءاللہ ضرور برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دینی اور مذہبی خدمات ہیں، اور الحمدللہ آپ کے ساتھ بڑا پیار اور تعلق تھا، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے اندر بھی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ اور ان کے والد گرامی الحمدللہ، جن کا ایک نام اور اس حوالے سے کہ آپ تقریباً 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، حضرت محترم جناب قبلہ صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب صوبائی وزیر بھی رہے، اور پھر 3 مرتبہ MNA فیصل آباد سے منتخب ہو کر مسلک اہل سنت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر آپ نے جو اہم کردار ادا کیا وہ تاریخ کے اندر سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو آج آپ انہی کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب کے لخت جگر اور محدث اعظم پاکستان جناب علامہ مولانا سردار احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے شاہی جامع مسجد توتلا والی میں آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہمارے ملتان کے نامور شخصیات حضرت علامہ مولانا سردار علّہ ڈیوائے الاشعری صاحب، مفتی اعظم پاکستان جناب مولانا مفتی غلام یاسین صاحب سعیدی اور دیگر دوست احباب بھی تشریف لائے۔ میں آپ کی آمد پر تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات سے اور اپنے بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسی مسند پر بیٹھ کر تقریباً 30 سال شاہی جامع مسجد توتنا والی میں عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ ان کے صاحبزادگان آپ کے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں۔ میرے عزیز القدر حضرت مولانا صاحبزادہ معین الدین مدنی صاحب، اور الحمدللہ آپ کے میرے برادر اکبر نے اپنی اولاد کو تعلیم سے بہرہ مند کیا ہے۔ آپ الحمدللہ MPhil بھی ہیں، اسلامی درس نظامی کے بھی آپ نے مکمل کیا ہوا ہے، اور اس وقت PhD بھی کر رہے ہیں،
اور دیگر دنیاوی معاملات میں بھی آپ ماشاءاللہ اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہر جمعے آپ کو خطاب بھی سناتے ہیں، اور اپنے والد گرامی کی جھلک بھی ان کے اندر سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس لیے کہ میرے برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب کے اندر جو جذبہ اور محبت تھی، پیار تھا، وہ سب عشق مصطفیٰ کی دولت کا مالا مال تھا۔ تو دوسرے صاحبزادے میرے عزیز القدر مولانا صاحبزادہ فیض الحسن مکی صاحب، جنہوں نے لا کیا ہے، یہ الحمدللہ اس وقت بیرسٹر بھی ہیں اور اپنی تمام تر خدمات دین اور دنیا کے حوالے سے الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ گلشن نظامی اسی طرح مہکتا اور پھولتا رہے۔ اور میرے یہ 4 بھائی ہیں، قبلہ صاحبزادہ صاحب 4 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی تیسرے نمبر والا آسٹریلیا میں تعلیم مکمل کر رہا ہے، اور چوتھا حافظ محمد عبداللہ سعید صاحب الحمدللہ جو ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے علمی میدان میں ہر سطح پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آپ بڑے پریشان ہو کے بیٹھے ہیں، پھر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو میں صرف جو آئے مقدسہ میں پڑھ رہا تھا قبلہ حضور، وہ میں سنا کے میں پھر آپ کی خدمت میں مائک پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق ہے تو ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کے گھر کی تعمیر فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا، بے نیاز فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا 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 تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جہاں تک میرا ہاتھ جاتا تھا میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، مولا میرے پاس سامان نہیں۔ رب العزت نے فرمایا تعمیر ابھی بلند جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے پاس سامان نہیں۔ رب العزت نے فرمایا ابراہیم نہ گھبرا، گھر بھی ہمارا ہے، انتظام بھی ہمارا ہوگا۔ گھر بھی ہمارا ہے اور انتظام بھی ہمارا ہوگا۔ خلاق کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جبریل جنت میں جاؤ، جنت میں جا کر ایک جنتی پتھر لاؤ اور روئے زمین پر لے جاؤ، میرے پیغمبر سے کہو کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے رب کے گھر کی تعمیر کرے، جیسے تعمیر بلند ہوگی اسی طرح پتھر بھی بلند ہوگا۔ بولیے اسی طرح پتھر بھی بلند ہوگا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب پتھر پہ کھڑے ہو کے رب کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تعمیر بلند ہوتی تھی پتھر بلند ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نیچے اترنے کا ارادہ کرتا میں زبان سے کچھ نہ بولتا، ابھی دل میں خیال کرتا پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ لیکن میں اتنا عرض کرتا جاؤں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا او جنتی پتھر ذرا خیال کرنا میرے نبی کے قدم ہے، خیال کرنا میرے نبی کے قدم ہے۔ پتھر کی عادت ہے پتھر کے ساتھ انسان کا جسم لگتا رہے، مسلسل ٹچ ہوتا رہے، انسان کے جسم کو زخمی کرتا ہے، لیکن رب العزت نے فرمایا پتھر خیال کرنا میرے نبی کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، میرے نبی
نبی کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، مولا حکم کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ پتھر جیسے میرے پیغمبر کے قدم تیرے اوپر آ جائیں تو موم کی طرح نرم بن جانا۔ وہ موم کی طرح نرم بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر نقش ہو گئے، اور وہ نشان آج تک بیت اللہ کے اندر پتھر پر موجود ہے، جس کے متعلق رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو حضرت محترم اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی، پتھر کی وہ عزت و عظمت بیان کی، فرمایا پتھر تو نے میرے نبی کے قدموں کی ہے تعظیم، اونچا بولیے، فرمایا تو نے میرے نبی کے قدموں کی تعظیم کی ہے، اب تجھے انعام کیا ملے گا؟ اب شاہی جامع مسجد توتلا والی میں نماز جمعہ کے لیے آنے والوں، بات ذرا اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، اگر پتھر نبی کی تعظیم کرے، پتھر اگر نبی کے قدموں کی تعظیم کرے، رب بڑا مقام دیتا ہے۔ فرمایا پتھر تو نے میرے نبی کے قدموں کی تعظیم کی ہے، تجھے انعام یہ مل رہا ہے، قیامت تک جس طرح میرے گھر کا طواف ہوگا اسی طرح تیرا بھی طواف ہوگا۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دے کہ میرے گھر کا طواف کرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ طواف قبول ہو جائے، ابراہیم کے قدموں کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارا طواف قبول کرنا مجھ رب کریم کی ذات کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی خورشید احمد صاحب صدیقی۔ تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میں اب بلا تاخیر حضرت والا صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین قرآن بورڈ آف پنجاب اور محتمم جامعہ عربیہ رضویہ مظہر الاسلام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ ان کے خطاب سے قبل آپ اپنی ذرا محبتوں کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ذرا نعرہ تکبیر۔ برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید احمد فاروقی صاحب جملہ فرمینن جنہوں تو سا چپ کر باؤ نا والا بڑی محبت نال فرمینن کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڑے آمنے دا۔ علامہ قاری ساجد صاحب ذرا غور کرے، کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڑے آمنے دا، ایک سوہنے ہو دوجا ناز کرو، ایک سوہنے ہو دوجا ناز کرو تریجا فخر کریں دے ہو لامنے دا، اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، ہتھو الٹا گیڑ منامنے دا، دلچسپ جڑی یاری وچ یار نہ ملے کیا فائدہ یاری لامنے دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوش محدث اعظم پاکستان۔ نماز کتنے بجے خطبہ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 3:15 بجے خطبہ شروع ہوگا، نماز 20 منٹ پہ پڑھیں گے، 20 منٹ پہ بسم اللہ، اجازت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ اور درود و سلام پیش فرمائیں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़लिमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक तहसीन जुमला सादात कराम और खुसूसन बिलखुसूस मुबल्लिग़ इस्लाम मुजाहिद अहले सुन्नत शमशीर बेनियाम मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की अज़ीम पहचान अल्लामा सईद अहमद फ़ारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जुमला बरादरान व साहिबजादगान। चूँकि मेरे पास सिर्फ़ 7 से 8 मिनट हैं, मैं तमाम साथियों का नाम नहीं ले पाऊँगा। इलाका के दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जुमला साहिबजादगान का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की इस पुरनूर ईमानी और रूहानी महफ़िल में न सिर्फ शरीक हूँ बल्कि अपने चंद ख़यालात का इजहार भी कर सकूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे यहाँ एक तर्ज़ अमल है कि साहिब मज़ार या बुज़ुर्ग के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपस की तक़सीम के अंदर हम लोग इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि हमारे अक्सर मशाइख़ और पीर खाने आपस में बाहमी दस्तो गिरेबां हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लामा सईद अहमद फ़ारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादगान अपने वालिद मुहतरम के बरादरान के साए के अंदर मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात की खिदमत कर रहे हैं। और साहब से तो मेरी मुलाकात मिनहाजुल कुरान में भी हुई और अभी मुझे वो छोटे साहिबजादगान के बारे में बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में मशगूल हैं, ऑस्ट्रेलिया में और शायद कनाडा में। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम ख़ानवादी को बाहमी इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के साथ मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। ज़्यादा वक्त नहीं है। ईद उल अज़हा के हवाला से और अज़ीम कुर्बानी के हवाला से मुझसे पहले हज़रत बड़े ख़ूबसूरत वाइज़ाना और नासिहाना अंदाज़ में यकीनन आपके सामने अपने मलफ़ूज़ात पेश फरमा रहे थे। मैं सिर्फ़ एक आयत मुबारक और उसके बाद उसकी तशरीह करें तो शायद हम लोगों की ज़िंदगियाँ भी नाकाफ़ी हैं, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर जो अहाता हो सकता है कि ज़माने की कसम खाते हुए फरमाया गया कि इंसान घाटे में है, लेकिन फिर तफरीक कर दी गई इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह इख्तियार किया। यानी घाटे का सौदा उससे फ़ायदे में जाने के लिए पहली शर्त ईमान है और ईमान के बाद अमल सालेह है। और ईमान के लिए जो बुनियादी शराइत हैं उनमें से पहली शर्त खुदा वहदहू ला शरीक को वहदहू ला शरीक दिल से तस्लीम करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन और आखिरी नबी तस्लीम करना है। चूँकि आज के दौर में फ़ितना ख़त्म नबूवत के हवाला से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ख़त्म नबूवत को चैलेंज करने की कोशिश की जाती है, तो अगर आप अमल सालिह चाहते हैं तो ये उसकी बुनियादी शराइत में से एक शर्त है। लेकिन ज़रूरियात दीन को तस्लीम कर लेने के बाद, सरे तस्लीम खम कर लेने के बाद, अमल सालिह के अंदर और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। अमल सालिह के अंदर इबादत भी है, तकवा भी है, परहेज़गारी भी है और फिर निज़ाम मुआशरत भी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम माह रबीउल अव्वल से लेकर
جملہ ایام پر اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک تقریب تک محدود ہوتا ہے۔ جب ہم اس محفل سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو پھر ہم جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسا حج، ایسی زکوٰۃ، ایسے اعمال حسنہ کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ یہاں تو خدا کے حضور سربسجود ہو کر باہر نکلیں اور باہر نکلتے ہی کسی بیوہ یا یتیم کے حق پر ڈاکہ ڈال لیں۔ جو اعمال صالحہ ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا حقیقی پیغام چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سنت رسول رکھنے سے، صرف نماز پڑھنے سے، صرف ماہ ربیع الاول میں سرکار کی یوم ولادت کو عقیدت و احترام کے ساتھ منانے سے اور عبادات میں مشغول ہو کر ہماری بخشش ہو جائے گی تو بندگان خدا وہ تو ہم سرکار کی امتی ہیں۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ ہم میں سے اگر اسی کام میں بھی لغزش ہو تو پھر بھی بخشش تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے عمل کے سر پر بخشش چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نظام معاشرت کا جو کانسیپٹ اسلام کے اندر دیا گیا ہے آپ اسے فالو کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، آپ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، آپ اپنے والدین کا عزت و احترام کریں، آپ اپنے استاد کی عزت کریں، آپ معاشرے کے ہر فرد اور شہری کے حقوق و فرائض کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کس امتحان میں ڈالا ہوا ہے کہ میں ان فائنانشل کرائسس میں ہوں یا میں اس مصیبت میں ہوں، اتنا چندہ بھی دیتا ہوں، اتنا فطرہ بھی دیتا ہوں، اتنا صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن یہ مشکل جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی۔ تو یاد رکھیے اس مشکل کو تلاش بھی آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کے کس فعل کی وجہ سے آپ کی وہ مشکل آئی ہوئی ہے کہ آپ تمام صدقات، فطرات، صدقہ اس کے ساتھ تمام ادا کرنے کے باوجود بھی آپ اس پکڑ کے اندر ہیں۔ وگرنہ یاد رکھیے نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، خالق کو ہم سے خام خواہ کا کوئی ویر یا دشمنی نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے۔ خالق مخلوق کو تکلیف دیتا ہی اس وقت ہے جب مخلوق ایسا کام کرتی ہے جس پر وہ تکلیف ڈیزرو کرے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم اگر اپنے معاملات زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہم محافل نعت کے اندر شرکت جوق در جوق کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ جو ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جب سرکار کی ثنا بیان کر رہا ہے تو اس کا لباس کیسا ہے۔ ریشم مرد پر حرام ہے، اور کجا یہ کہ ریشم کے کپڑے پہن کر، ریشم کی دستار باندھ کر سرکار کی ثنا بیان کرنا اور پھر ثنا کے لیے جو طریقہ یا روش اختیار کی گئی ہے وہ روش اختیار کرنا۔ اس محفل میں ہم بغیر چندے کے جائیں گے، ہم بغیر اپیل کے جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کو عالم دین آئے گا، یہ شہر حضور غزالی دوران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے، اور آپ لوگ مجھ سے بہتر گواہ ہیں کہ جس وقت حضرت حیات تھے تو الحمدللہ آپ نے جس طریقے سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت کی، لیکن آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے کہ آج ہم اہل سنت کے کسی شیخ الحدیث کو بلائیں، کسی عالم کو بلائیں، کسی متقی کو بلائیں، کسی ایسے واعظ کو بلائیں جو صاحب کردار ہو، تو ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو اس کی تقریر سننے کے لیے یا اس کا آواز سننے کے لیے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں؟ شاید 100 میں سے 5% بھی نہیں، شاید 100 میں سے 5% بھی نہیں۔ اور یہی ہمارے انحطاط کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے اسلاف اور اپنی اکابرین سے دور کر لیا۔ بندگان خدا، ثنا ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے صرف آپ کا گلا چاہیے، لیکن عالم بننے کے لیے 9 سال کا درس نظامی ہے،
اس کے بعد 15 سال کی مشقت ہے، اس کے بعد درس تدریس ہے، اور پھر مسند حدیث پر پہنچنا ہے۔ بندے کو 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اپنے علماء کی عزت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے علماء کی توقیر نہیں کریں گے، آپ اپنے علماء کو بڑھ چڑھ کر، اور پھر ایک اور بات عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ہاں پیر خانوں کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بھی ایک نئی جدت آ گئی کہ اگر ایک صاحبزادہ صاحب کے دوسرے صاحبزادہ صاحب سے اختلاف ہیں تو مریدین کا اس سلسلے کی کسی بھی محفل میں جانا منع ہے۔ ہمارے ہاں طریقت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اہل سنت کے جتنے بھی طریقت کے سلسلے ہیں وہ ایک گلدستے کی طرح ہیں، اور جب ان پھولوں کو اکٹھا کرو تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے، لیکن اگر ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے تو وہ ایک پھول رہ جائے گا۔ تو خدا را اس گلدستے کو گلدستہ رہنے دیجئے، اسے سنگل پھول کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی عالم آئے، کوئی بھی شیخ الحدیث آئے، آپ اس کی محفل میں جائیں، اور آپ یقین کریں، میں نے الحمدللہ درس نظامی بھی کیا، میں آکسفورڈ اور برسٹل کا گریجویٹ بھی ہوں۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں، ان کی محنتیں اور میرے اساتذہ کی شفقتوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں جس جگہ پر بھی ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ تمام سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، کہ آپ ایک مجلس میں سے کسی ایک سنت کو پکڑ کر لے جائیں۔ مثلاً اگر اذان ہو رہی ہو اور اس دوران آپ گفتگو میں مشغول رہتے ہیں تو جو قبر میں سب سے ظالم عذاب ہوگا وہ اس شخص کے لیے ہوگا جو اذان کے دوران گفتگو میں مشغول رہا۔ اگر اس چیز کو صرف ایک کو پکڑ لیں آپ کہ جب بھی اذان ہو خاموش ہو جائیں، آپ یقین فرمائیں اس ایک سنت پر جب آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو 2-3 ویکس کے بعد آپ کا دل کرے گا میں دوسری پر عمل کروں، اب میں تیسری پر عمل کروں، اب میں چوتھی پر عمل کروں۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو میں اکثر جگہ پر بیان کرتا ہوں، اور میری چونکہ اس سے ہمارے مسلک کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ میں اکثر جگہ پر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو اول تو یہ ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ سرکار نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ مرنے کے بعد بھی چیزیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی فاتحہ نہیں، کوئی فاتحہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ حدیث سے ان کے رد کے لیے کافی ہے کہ سرکار کا فرمان مبارک ہے، اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگلا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی، الا من صدقۃ جاریہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال ٹوٹ جاتے ہیں تو زندگی میں اس نے جو صدقہ جاریہ کیا وہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا، حشر تک فائدہ دے گا، یوم قیامت تک فائدہ دے گا۔ اور صدقہ جاریہ میں ایک مزید وضاحت کر دوں، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف مسجد کو چندہ دینا صدقہ جاریہ ہے، مدرسے کو زکوٰۃ دینا، مدرسے کو صدقہ دینا یہ صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ جمہور علماء نے صدقے کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ اگر کوئی معذور یا اندھا شخص سڑک کے پار کھڑا ہے اور اس کے لیے سڑک میں سے، ٹریفک میں سے سڑک کراس کرنا مشکل ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سڑک پار کروا دیں گے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی اتنا وسیع مفہوم ہے صدقہ جاریہ کا، اور یہ عمل آپ کو قیامت تک فائدہ دیتا رہے گا قبر کے اندر۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے علم ينتفع به، کہ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو۔ اب جمہور علماء نے اس میں بھی یہ فرمایا کہ علم نافع سب سے پہلے وہ علم ہے جو قرآن حدیث کو سمجھنے میں مدد دے، جسے ہم دینی علم کہتے ہیں یا درس نظامی جس کو نام دیتے ہیں۔
چونکہ وہ قرآن اور حدیث کا مفہوم سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں، جیسے میڈیکل سائنس ہے، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیاوی علوم یہ پڑھنا حرام ہے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیکل کے طالب علم ہیں اور آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو نافع بنا کے استعمال کرتے ہیں کہ جنی جب آپ بیڈ اسٹریچر کے اوپر آپ کے اوپر ایک پیشنٹ آیا آپ کے پاس اور آپ نے اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ اور اس کے حبیب کے صدقے سے آپ نے اس پیشنٹ کو آپریٹ کیا اور اس کی جان بچانے کا سبب بنے، تو وہ میڈیکل کا علم بھی نافع ہے اور وہ ایک جان بچانا بھی آپ کو قیامت تک فائدہ دیتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، جس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گا، وہ ہے والدٍ صالح یدعو لہ۔ آج ہمارے ہاں لوگ قبرستانوں میں جانا بھول گئے۔ آج پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ہمیں ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں یہ دادا کی قبر ہے، یہ پردادا کی ہے، یہ چاچا کی ہے، یہ نانا کی ہے، یہ ماما کی ہے، یہ پھپھا کی ہے، اسی طرح دیگر عزیز و اقارب کی ہے، تو یہاں پر فاتحہ کا کریں۔ مگر آج تو ایسی اولادیں بھی آ گئیں جو جن کے والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو 4-6 ماہ کے بعد وہ قبرستان جائیں تو اپنے والدین کی قبروں کی نشاندہی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ والدٍ صالح، نیک اولاد، یدعو لہ، جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے تو اس دعا کا اجر روز قیامت تک انسان کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے معاشری زندگی اسلام نے آپ کو زمانے کا ہر پہلو سکھایا، اس نے ادب کا طریقہ سکھایا، اس نے عبادت کا طریقہ سکھایا، اس نے ریاضت کا طریقہ سکھایا، اس نے معاملات زندگی کا طریقہ سکھایا، اس نے کاروبار کا طریقہ سکھایا، اس نے ہر چیز آپ کو سکھلائی ہے۔ خدا را یہ مت سمجھیں کہ یہ اگر ایک غلطی کریں گے تو جہنم کے اس درجے میں پہنچیں گے۔ ان حدیث کو بھی پڑھیں کہ اگر یہ ایک نیکی کریں گے تو تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور معافی مل جائے گی۔ تو میری ایک تو میں مبارکباد بھی صاحبزادگان کو پیش کرتا ہوں، علامہ سعید فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور ان کے برادران کو بھی، کہ انہوں نے حضرت کے جانے کے بعد ان کے مشن کو زندہ رکھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ والدٍ صالح یدعو لہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ ان کی دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے یہ روز حشر تک ان کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی، نہ صرف ان کو فائدہ پہنچائیں گی، ان کو بھی فائدہ پہنچاتی رہیں گی۔ میری اگر کسی بات سے، چونکہ وقت قلیل ہے، نماز کا ٹائم ہے، کسی ساتھی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات نے سنت ادا کرنی ہے، سنت ادا